أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ لوگ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کا یہ حوالہ دے رہے ہیں ان کی زبان عجمی ہے، اور یہ قرآن کریم کی زبان صاف عربی زبان ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر نہیں لاتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تو پیغمبر نہیں، وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ سورہ نحل کی 103 اور 104 اور 105 تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اوپر کی آیت میں ذکر کیا گیا تھا کہ کفار مکہ کو قرآن کریم کے حق ہونے پر اور سچ ہونے پر اعتراض تھا، اور وہ اعتراض اس وجہ سے تھا کہ قرآن کریم کے احکام کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کی مصلحت کو، حکمت کو دیکھ کر تبدیل کرتے تھے۔ کبھی ایک حکم دیا، بندوں کی حکمت اور مصلحت کو دیکھ کر کے اس حکم کو بدل کر کے پھر دوسرا حکم لے آئے۔ تو مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہوتا، اللہ کی کتاب ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بار بار تبدیلی کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کو اس پر اعتراض تھا، اور قرآن شریف کے اوپر وہ لوگ اعتراض کرتے تھے یہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا کلام ہے، یہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا کہ یہ قرآن کریم اللہ کا نازل کردہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، بیچ میں واسطہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بنایا، اور یہ فرشتہ کوئی معمولی فرشتہ نہیں، بہت قوی اور بہت مضبوط فرشتے ہیں، نہ کسی کی رشوت قبول کرتے، نہ خیانت کر سکتے، یہ امانت دار فرشتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس آیت کریمہ میں بھی کفار کا ایک حال بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قرآن کریم کو مکہ کے سامنے پیش کیا، مکہ کے لوگوں کے سامنے، تو کفار مکہ کو تو اعتراض کرنے کا موقع ملنا چاہیے تھا، جیسا کہ اوپر کی آیت میں بیان کیا گیا۔ اس وقت جو پہلی آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کے لوگوں کی ضد اور ہر طلبی کو بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ کچھ رومی لوگ مکے کے اندر غلام کی زندگی گزار رہے تھے، لوہار تھے، تلوار وغیرہ بناتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کبھی کبھی جایا کرتے تھے۔ وہ رومی جو لوگ تھے ان کو عربی بولنا بھی صحیح سے نہیں آتا تھا، وہ عجمی لوگ تھے، عجم کے لوگ تھے، عرب کے لوگ نہیں تھے، ان کو اچھی زبان میں بات کرنا بھی نہیں آتا تھا، بس وہ ٹوٹی پھوٹی عربی زبان میں بات کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے پاس دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، اور وہ رومی لوگ تورات اور انجیل اور زبور کے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کے بارے میں تبادلے خیالات بھی کر لیتے تھے۔ تو کفار مکہ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کے سیکھ کر کے آ کر کے وہی قرآن شریف پیش کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ رومی لوگ جو مکے کے اندر غلامی کی زندگی گزارتے تھے، لوہار تھے، تلوار وغیرہ بناتے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے ان سے قرآن سیکھ کر کے بس اسی کو قرآن شریف کہہ دیتے اور اللہ کی کتاب کہہ دیتے۔ اللہ کا کلام یہ نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھو بھائی، وہ رومی لوگ تو عجمی لوگ تھے، عجمی ان کو عربی زبان بولنا بھی نہیں آتا تھا، صحیح سے وہ لوگ عربی بھی نہیں بولتے تھے، اور یہ قرآن کریم نہایت ہی فصیح و بلیغ کلام ہے، اس کے اندر کہیں ذرہ برابر بھی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اور وہ عجمی لوگ جو تھے، رومی لوگ،
وہ تو ایسی زبان استعمال کرتے تھے کہ ان کو عربی بولنا بھی نہیں آتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، نہایت ہی فصیح و بلیغ زبان۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کر کے کیسا سیکھتے تھے؟ ان کی زبان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک سے ان کو زبان بھی بولنا نہیں آتا تھا، تو کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ان کے پاس، جانے کی وجہ سے مکہ کے لوگوں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا دیا کہ یہ قرآن وہاں سے سیکھ کر کے آ کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ بیان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بھئی وہ لوگ تو عجمی آدمی ہیں، اس کو تو عربی بولنا بھی نہیں آتا، اور یہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ یہ لوگ افطرا کرتے تھے، تہمت باندھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک عقلی بات یہ سوچنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر پیدا ہوئے، 40 سال تک مکے کے لوگوں کے سامنے نور نظر لگتے جگر بن کر کے رہے، کبھی آپ کی زبان سے کوئی جھوٹ کا جملہ نہیں نکلا، کبھی آپ نے خیانت نہیں کی، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے دھوکہ نہیں دیا۔ 40 سال تک آپ مکہ کے لوگوں کے سامنے زندگی گزارتے رہے، نہایت ہی پاکیزہ زندگی، صاف ستھری زندگی، کبھی کسی کو انگلی رکھنے کی بھی کوئی گنجائش نظر نہیں آئی، اور یہاں تک کہ آپ کو امین کا لقب دیا گیا، صادق الامین کا لقب دیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی آپ نے خیانت نہیں کی، کبھی کسی کو جو ہے اور کوئی بری بات زبان سے نہیں نکالی، جب ان کی زندگی میں یہ چیز نہیں تھی، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور کسی کے ساتھ خیانت کرنا، تو اللہ کی ذات پر کیسا تہمت لگائیں گے اور اللہ کی طرف غلط نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کریں گے؟ جب خود اپنی زندگی میں یہ جھوٹ نہیں ہے، خیانت نہیں ہے اور کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پر اتنا بڑا الزام کہ اللہ کا کلام نہ ہو اور کہہ دیں گے اللہ کا کلام، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ افترا تھا، بہتان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یہ خدا کا کلام نعوذ باللہ نہیں ہے، حالانکہ خدا کا کلام ہے۔ اگر خدا کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی جگہوں پر چیلنج کیا، کہیں پر یہ چیلنج کیا کہ 1 سورت بنا کر کے لے کر کے آؤ، کہیں پر یہ چیلنج کیا کہ 10 سورت بنا کر کے لے کر کے آؤ، کہیں پر یہ چیلنج کیا کہ قرآن کریم کا ایک ٹکڑا بنا کر کے لاؤ، لیکن وہ لوگ بنانے پر قادر نہیں ہوئے، وہ لوگ قرآن کریم کی مثال پیش کرنے سے قاصر رہے، عاجز رہے، لاچار رہے۔ تو اگر یہ نعوذ باللہ جھوٹا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا کلام ہے، تم بھی تو فصیح اللسان زبان بولنے والے ہو، فصیح و بلیغ تمہاری زبان ہے، عربی زبان ہے، قادر الکلام تمہارے اندر شعرا ہے، بلغا ہے، فصحا ہے، ادبا ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، ان سے کہو قرآن کی مثال لا کر کے پیش کرو۔ تو قرآن کریم نے کئی جگہوں پر چیلنج کیا، لیکن کسی بھی چیلنج کا انہوں نے جواب نہیں دیا، اور قرآن کریم کی ایک سورت، ایک ٹکڑا لانے پر بھی وہ لوگ قادر نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا۔ جب بندہ خود ہی نہ چاہے اور بندہ خود ہدایت پر آنا نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو جو بندہ ہدایت پر آنا نہیں چاہتا، قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتا، اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ خود اپنے اندر طلب بھی ہونی چاہیے، خود اپنے اندر بھی کچھ ہونی چاہیے، خواہش، طلب اور جستجو ہونی چاہیے کہ بھئی ہم کو ہدایت پہ آنا ہے، قرآن کریم پر ایمان لانا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے راہوں کو آسان کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہدایت پر نہیں لاتا، اور ان کے لیے دردناک، نہایت ہی خطرناک سزا ہے۔ جو لوگ اس قسم کے افطرا اور اس قسم کے بہتان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھتے ہیں اور اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر، دنیا کے اندر بھی ہے، کبھی دنیا کے اندر عذاب آتا ہے، لیکن آخرت میں تو لازمی عذاب کا آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ تو پیغمبر نہیں بلکہ یہی لوگ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت امانت دار، راست باز نبی بنا کر کے بھیجا، اور کوئی نبی کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی ہو کر اللہ تعالیٰ پر بہتان کیسا مانتے؟ یہی کمبخت لوگ اللہ تعالیٰ پر بہتان اور الزام لگاتے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔